الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد، یہ آج طلبہ کا آخری سبق ہے. سورہ مرسلات کا یہ آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے متقین کے حالات کو بیان کیا ہے. جو متقین ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اور ان کو کیا صلہ ملے گا. دیکھیں یہاں پر مومنین نہیں کہا، متقین خاص طور پر کہا ہے. یعنی جنت کا جہاں بھی ذکر آتا ہے تو وہاں اکثر متقین کا لفظ آتا ہے، یعنی گناہ سے بچنے والے. بس یعنی اللہ فرماتے ہیں میری نافرمانی نہ کرو، یہ سارے مقام مرتبے تمہیں مل جائیں گے. کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. وہ یہ ہے، پھر انسان فرض واجب سنت مؤکدہ پر بھی عمل کرتا ہے تو کافی ہے. اس کا قلیل بھی کثیر ہے. یاد رکھیں، نافرمانی کے ساتھ کثیر بھی قلیل ہے اور نافرمانی نہ کر کے قلیل بھی کثیر. اس لیے متقین کہا، ان المتقین. دوسری جگہ پر بھی جگہ جگہ پر سورہ ماعون کے اندر، سورہ نبا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ان المتقین فی ظلال وعیون، وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں، سائے جنت کے درختوں کے سائے ہوں گے. عیون چشمے، اس میں نہریں مراد ہیں، اس میں شہد کی، دودھ کی، پانی کی ساری نہریں مراد ہیں. وفواکہ، اور پھلوں میں ہوں گے مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے. ہر طرح کا پھل ان کو وہاں پر ملے گا. کلو واشربو، اور پھر اعلان ہوگا کھاؤ پیو ہنیئا، رچ بس کے. ہنی کہتے ہیں خوش دلی سے کھانا، اس کو ہنی کہتے ہیں. یہ ہانی معنی خوش قسمت، خوش دل. ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ کیوں تم کھا پی رہے ہو خوشی خوشی؟ جو تم نے عمل کیا. دخول جنت جو ہے وہ تو اللہ کے فضل سے ہے، لیکن اندر کی جو نعمتیں ہیں وہ عمل سے ہے. کس کو کون سی جگہ ملتی ہے وہ اس کے عمل پر موقوف ہے. وہ جس درجے کا عمل کرے گا اس درجے کی اس کو جنت ملے گی. جنت کہنے میں ایک ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں درجات ہیں. ایک ایک کیٹیگری کی جو جنت ہے، جیسے مجاہدین کی جنت ہے اس کے 100 درجے ہیں. اسی طریقے پر حافظ قرآن ہے، ان کی درجوں ان کے درجے ہیں. علماء کی جنتوں کے درجے، انبیاء السلام کی جنتوں کے درجے. انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح بدلہ دیتے نیکی کرنے والوں کو. محسنین، ہم اسی طرح ان کو بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد اب مجرمین کا حال بیان کرتے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے، تباہی ہے آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے. ویل ایک وادی کا نام ہے. وادٍ فی جہنم، ایسی وادی جہنم میں ہے کہ پوری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. پوری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. یعنی وہ آگ بھی اس سے ڈرتی ہے. دوسری آگ اس وادی کی آگ سے ڈرتی ہے. یاد رکھو. اور آگ کو کھانا، حدیث میں آتا کلا بازی بازا، جہنم نے کہا کہ مجھے میری آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے. تو اللہ نے اذن لا بنفسین، تو 2 سانسوں کی اجازت دے دی. ایک ٹھنڈا سانس، ایک گرم سانس. اس لیے 6 مہینے میں آدھی دنیا پر گرمی رہتی ہے، آدھی دنیا پر سردی. کیونکہ ٹھنڈا سانس جن علاقوں میں لیتے ہیں وہاں سردی ہو جاتی ہے، اور گرم سانس جدھر لیتی ہے وہاں گرمی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ سورج کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، ہمارے
جو چچا جان جو ہے مولانا نیاز مخدوم، انہوں نے بہت اچھی اس پر بحث کی ہے اپنی کتاب میں جو معارف الختنی ہم نے یہاں مرتب کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر گرمی اور سردی، گرمی اور روشنی کا صرف ایک ہی منبع ہے، وہ سورج ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. سورج ہی سے کائنات میں گرمی ہے، سورج ہی سے روشنی ہے. یہ باقی ساری چیزیں تابع ہیں، یہ کتنے زیادہ دن نہیں چل سکتی، لیکن سورج کی روشنی اور سورج کی گرمی، اور یہ گرمی اس کو جہنم سے ملتی ہے. اور کہا کہ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ ایک چیز دوسری جگہ پر بغیر دیکھے جا سکتی ہے، جیسے لہریں جو ہیں وہ کہاں سے کہاں ٹاوروں سے آ رہی ہیں. امریکہ میں ایک چیز ہم جو مشین میں ڈالتے ہیں، اس کی چھپائی یہاں پر ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نظام اس سے بھی ایڈوانس ہے، لہٰذا وہ جہنم کی گرمی کیسے سورج تک پہنچتی ہے جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہاں جاتا ہے. آج سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ وہ جہنم سے گرمی لیتا ہے. تو فرمایا کہ ویل تو وادی کا نام ہے، اور ویسے اس کا معنی خرابی، لیکن یاد رکھے لفظ ویل صرف اسی کے استعمال ہوتا ہے جہاں عذاب کے معنی میں، ورنہ لفظ ویح جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ویحکا تیری خرابی ہو، لیکن اس سے مراد کوئی عذاب نہیں ہوتا. اس سے مراد ہوتا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں تو یوں ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن اس میں مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اس کو واقعی نقصان ہو، ایک زبانی کلامی گالی ہوتی. للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ پیو کچھ دن، انکم مجرمون، تم مجرم ہو، کچھ دن کے لیے فائدہ اٹھا لو. ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہتے ارکعوا لا يرکعون، رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے. یہاں رکوع سے مراد فرما برداری ہے، یہاں رکوع سے مراد نماز کا رکوع نہیں ہے، فرما برداری کرو. یعنی انہیں کہا جاتا ہے اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو وہ ایمان نہیں لاتے، حق بات کی اتباع نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد تم کس پر وہ ایمان لائیں گے. یعنی ایسا پیغمبر ہم نے بھیجا ہے جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی اور رسالت کی علامات اور معجزات، اور پھر قرآن، اور پھر قرآن مجید کی انوارات، برکات، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بعد اور کون سی چیز ہوگی جس پر تم ایمان لاؤ گے. ان کے بعد تو کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اس کتاب کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، تو کس کا انتظار کر رہے ہو. اور ایسی علامات ظاہرہ باہرہ اس قسم کی موجود ہیں کہ ان کو اس پر ایمان لانا چاہیے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو نہایت ان کے لیے بد نصیبی کی بات ہے. اب یہاں پر ویل یومئذ للمکذبین اس صورت میں بار بار دہرایا، 10 مقام پر یہ استعمال ہوا ہے اس صورت میں، ویل للمکذبین 10 مقام پر. کہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ 3 طرح کرتا ہے. نمبر 1 عقیدے کے اعتبار سے، اور نمبر 2 شہوت کے اعتبار سے، نمبر 3 غضب کے اعتبار سے. تو عقیدے کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس میں 6 کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے. نمبر 3 فرشتوں کا انکار کرتا ہے، یا فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. نمبر 4 وہ کتابوں اور رسولوں کا انکار کرتا ہے. نمبر 5 حشر نشر کا انکار کرتا ہے. نمبر 6 تقدیر کا انکار کرتا ہے. تو ان 6 انکارات کی وجہ سے 6 دفعہ کہا ویل یومئذ للمکذبین، ان جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جہنم کی وادی ویل ان کے لیے. شہوت کے اعتبار سے 2 کام کرتا ہے، افراط کرتا ہے، زنا، بدکاری، لواطت، ایسے کام کرتا ہے، یہ افراط ہے. یہ تفرید کرتا ہے کہ حق کی ادا نہیں کرتا، حقوق ادا نہیں کرتا، حقوق کو پامال کرتا ہے. ان دونوں اعتبار سے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین. اور غضب کے اعتبار سے بھی 2 کام کرتا ہے، افراط کرتا ہے کہ قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے. تفرید کرتا ہے کہ دیوسیت اور بے غیرتی کا ثبوت دیتا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا ایسے کاموں پر، ناجائز کاموں پر. تو اس کا مطلب تو وہ 2 خرابیاں اس کی وجہ سے ویل یومئذ للمکذبین. تو 10 چیزیں جو انسان کی تباہی کا ذریعہ ہیں اور انسان کو خراب کرنے والی، اس کے لیے 10 دفعہ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما صلى على محمد كما تعلم.
وفل بنا كما أنت لفنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقتا كواقت الوليد اللهم واقتا كواقت الوليد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم یا اللہ یا اللہ ان بچوں کے قرآن مجید کی اس مکمل کرنے کا قبول فرما یا اللہ ان کے لیے دنیا آخرت میں نافع فرما یا اللہ اس کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما آنا اللیل آنا النہار تلاوت کی توفیق عطا فرما اللہ پڑھنے والے استادوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنے طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں سب یا اللہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما کبھی بیشیوں کو معاف فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اس ادارے کو ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما جتنے یا اللہ اس کے منصوبے عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا جتنے لوگ یا اللہ محبت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کے مقصد فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی بے حساب مقصد فرما یا اللہ اس ادارے کو اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے طلبہ کو ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ ہر قسم کی عافیت نصیب فرما یا اللہ رزق روٹی میں بھی خوب خوب برکتیں نصیب فرما یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما پاکستان میں یا اللہ دین کا بول بالا فرما عالم اسلام کی بھی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کی نصیب فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی علم نافع عمل مقبول عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین